خط کا معاملہ تو بہرحال برقرار ہے، ہر حال میں حکم موجود ہے. اب جو آئے گا وہ خط سے انکاری کرے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح ان کی بھی اسی طریقے سے چھٹی ہوگی، اگلے وزیر اعظم ایک اور تیار ہو جائیں گے. سب سے بڑھ کے اس وقت جو ہے عدالت کی اپنی ساکھ، وہ اس کا سوال ہے، اور اس پہ ایک وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اور کسی بھی مہذب معاشرے میں، کم از کم جمہوری جو معاشرے ہوتے ہیں، ان میں عدالت کا ہمیشہ احترام کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان اتحادیوں کے کندھوں پہ ہے جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے تو یہ وزیر اعظم آج بنے. اتحادیوں نے تو ہوش کے ناخن نہیں لیے، انہوں نے تو ان کو سپورٹ کر دیا. 211 ووٹ ملے اس وقت نہیں. میں سمجھتا ہوں صرف وہ نہیں ہے، وہ جماعتیں بھی جو پارلیمان سے باہر ہیں اور جو پارلیمان کے اندر ہیں، انہوں نے ایک رول ادا کرنا ہے. پہلے تو وہ یہ احساس کریں کہ پاکستان کے اس وقت حالات کیا ہیں، ہماری معاشی حالت کیا ہے، ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، اور جو انتشار پھیلا ہوا ہے، جو لوگوں پہ، عام لوگوں پہ گزر رہی ہے. اب آنکھیں کھول کے سب کو اکٹھا ہو کے ان اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ جمہوری سلسلہ آگے چلے. سر یہ سوچ موجود نہیں ہے نا اداروں کے احترام کی؟ جب آپ بات کرتے ہیں اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، یہ سوچ نہیں ہے وہاں پہ موجود. یہ سوچ اگر نہیں آئی تو اس ملک میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا. یہ سوچ آنی پڑے گی، اپنی نیتیں صاف کرنی پڑیں گی، اور اپنی 1.5 انچ کی مسجدوں سے نکل کے اس پاکستان کو سنوارنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی دیکھ رہے ہیں، کوئی دھماکہ دیکھ رہے ہیں؟ قریب حرکتیں بہت عجیب ہو گئی. اللہ نہ کرے دھماکے تو ویسے ہی ہو رہے ہیں، دھماکے تو ویسے ہی. اللہ نہ کرے، وہ ملک ریاض صاحب بھی ایک دھماکہ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ رحم کرے دھماکے نہ ہو. لیکن مجھے تو وہ بڑا کتنا دلچسپ منظر ہوگا ویسے کہ ایک ڈیفینس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہو، راجہ پرویز صاحب بیٹھے ہوں، ادھر آپ کے آرمی کے آفیسرز بیٹھے ہوں، ڈی جی آئی ایس آرمی، وہ سارے بریف کر، انہوں نے کہا چائنا وائنا کی بات کی ہے، ورلڈ ویو دے دیا، ورلڈ ویو دیا ہے نا انہوں نے اپنا. اب تھوڑا سا ورلڈ ویو دیکھیں نا، انہوں نے ورلڈ ویو دیا پورا دنیا کو، وہ اسٹریٹجی وہاں بتائیں گے پوری. اور یہاں پہ آپ کے ڈیفینس کے لوگ بیٹھے ہوں، یہاں فورن سیکٹری بیٹھا ہو، آگے باقی لوگ بیٹھے ہوں، اور راجہ، مطلب ایک عجیب سا لگ رہا ہے. مطلب ہے کہ خوبصورت سا منظر میرے ذہن میں آ رہا ہے. ڈی سی سی کی میٹنگ انقریب آپ دیکھ لیں. ڈی جی آئی سے بریف کر رہا ہوں. دیکھ کیا لیں گے؟ ڈی سی سی کی جو میٹنگ ہے وہ تو نارم ہے، وہ تو فوراً ہوگی، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو ڈیفنس پہ بریفنگ دی جائے گی، جس کا حال یہ ہے. واقعہ کی تفصیل نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ کسی کی مذمت مطلوب نہیں ہے. رات کے کھانے پہ سینیٹر انور بیگ صاحب سے پوچھ لیجئے گا، اوروں کا نام بھی بتا دوں گا. یہ وہ کیا صاحب ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے انڈیا پہ، قائد اعظم پہ کنٹروورشل ہو گیا انڈیا میں، کچھ اور لیڈر تھے، میرے خیال واجپئی بھی تھے. تو موصوف نے ان کے ساتھ تلخ کلامی کی، اس سے زیادہ سخت لفظ میں استعمال کرنا چاہتا، اور بہت اونچی پرواز کر رہے تھے، اور صبح پھر جا کے معافی مانگی. یہ کوئی ہوش مند آدمی ہے جس کو وزیر اعظم بنایا؟ یہ پنجاب کی توہین ہے جہاں سے اس کو لیا گیا، یہ پاکستانی عوام کی توہین ہے، یہ اس ملک کی پوری تاریخ میں توہین کی ایسی چند مثالیں ہوں گی. یہ ایک تھپڑ ہے جو زرداری صاحب نے ہمارے چہرے پہ مارا ہے. جواب میں ہم تھپڑ تو نہیں مار سکتے، لیکن ہم اسے یاد رکھیں گے. اس تھپڑ کو ہم یاد رکھیں گے. دیکھیں، اگر تو ایشو یہ ہے کہ وہ جوتوں کی دکان سے شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن چیز ہے کہ وہ وڈیرا نہیں ہے. لیکن اس سے قطع نظر جو آر پی پی کے میں جو سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں لکھا ہے وہ ایک سیریس چیز ہے، اور بہتر تھا کہ نہ ان کو امیدوار بنایا جاتا اور نہ وہ خود یہ انتخاب لڑتے. عدالت کیا کرے گی؟ لیکن جی عدالت اب کیا کرے گی؟ عدالت نے ہمیشہ، یعنی وہ کس طرح لے گی اس الیکشن کو؟ کس الیکشن؟ یعنی یہ الیکشن چیلنج ہو سکتا ہے، وہ اکیوزڈ ہیں، اگر ان کیسز میں نیب میں ان کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے جب تک اکیوزڈ ہو تو ہر انسان جو ہے وہ انوسنٹ ہوتا ہے جب تک وہ گلٹی نہ ہو. اور سپریم کورٹ نے بھی بادی النظر میں کہا ہے کہ 2006 سے جتنے بھی آئے ہیں سب کے خلاف جو ہے سکروٹنی کی جائے. تو ان کے اوپر ابھی تک کوئی سزا تو نہیں، لیکن ایک آبزرویشن آئی ہے ان کے بارے میں کہ ان کے وقت میں جو رینٹل ایگریمنٹس ہوئے تھے وہ شفاف طریقے سے نہیں ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا یہ کہہ دینا بھی کافی تھا.
اب سر انہوں نے اپنی ججمنٹ میں منشن کیا ہوا ہے فیصل صالحیات انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، آج ووٹ ڈالا ہے، فیصل صالحیات نے ووٹ ڈالا ہے ان کے حق میں، ان کے، اور وہ ان کے نیچے وزیر بنے بیٹھے، کیا خوبصورت منظر ہوگا. فیصل صالحیات کو بھی ساری قوم کا سلام پہنچے، بڑے پرنسپل بنے ہوئے تھے، ان کا بھی پتہ چل گیا کتنے پرنسپل ہیں. جس کو وہ مجرم کہتے ہیں اور قرآن اٹھا کے مجرم کہتے ہیں، اسے ووٹ بھی ڈالتے ہیں. یعنی وہ ہمیں اس بات کا مستحق سمجھتے ہیں کہ مجرم تو ہے لیکن ووٹ میں مجرم ہی ان کے وزیر ہوں گے. کورٹ میں گئے ہیں، میں نے تو دونوں کو دیکھا تھا ایک پروگرام میں، جس طریقے سے وہ آپس میں لڑے تھے، قرآن پاک رکھا ہوا تھا سامنے. اب وہ وزیر ہوں گے ان کے ساتھ اور ان کے نیچے ماتحت بیٹھیں گے. میں نے کہا نا مختلف عجیب و غریب قسم کے مناظر ہوں گے. میں یہ کہوں گا جی کہ ہندوستان میں لالو پرساد جو ہے، لالو پرساد بھی بڑا بدنام آدمی تھا، لیکن ریلویز کا منسٹر بن کے اس نے ایک اتنا نام کمایا ہے کہ دنیا بھر میں لیگ یونیورسٹیز بھی اس کو ایک لیجنڈ کے طور پہ بلاتی ہیں. کسی کا ان پڑھ ہونا یا اس سے وہ کوئی نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج اگر یہ اعلان کر دیتے کہ ہم پارلیمان کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے اور دوبارہ اس قوم پہ وہ وقت نہ آئے کہ ایک اور وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور جو سازشیں جو بھی کرتا رہا ہے وہ سازشیں نہیں ہوں گی سپریم کورٹ کے خلاف، اور یہ نوید دیتے کہ ان کے فیصلوں پہ عمل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کس طرح لے گی اس کو، عدالت کس طرح لے گی کہ مطلب ہے کہ اب دیکھیں جی عدالت کا تو مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا میں پی ایم نہیں ہوں، عدالت کی تصدیق کی. اور اسی طرح جو ٹھیکیدار صاحب تھے انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جس طرح نازیبا الفاظ عدالت کے بارے میں، اور پھر ایک انکشاف ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے لے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں گیلانی صاحب نے یہ بھی کہا تھا میں کہیں نہیں جا رہا، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، ایسی ساری باتیں کریں. یہ تقریر میں سر انہوں نے کہا ہم نئی شمع روشن کریں گے. جتنی شمعیں تھیں وہ تو ویسے ہی بجھ گئیں. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور وہ انہی کا تحفہ ہے دیا ہوا جس میں آلریڈی ایکیوزڈ ہے اس کیس میں. ایک بات میں اوائڈ کر رہا ہوں کہنے سے، اس لیے کہ لوگوں کے جس بات پہ دل دکھتے ہوں وہ نہیں کہنی چاہیے. شمع تو بھٹو صاحب بھی کوئی روشن نہیں کر سکے تھے. اب وہ ساری پارٹیوں نے ان کو شہید کا درجہ دے دیا، حالانکہ جو اقتدار کی جنگ میں مارا جائے وہ کوئی شہید نہیں ہوتا. شہید قرآن کہتا ہے من یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا. یہ اقتدار کی جنگوں میں سارے مارے گئے. آئین انہوں نے ضرور بنایا، بہت اچھا کام کیا، 8ویں پروگرام کی بنیاد رکھی، پاسپورٹ کی لوگوں کو آزادی دی، اس کی وجہ سے اکانومی کے، لیکن اکانومی انہوں نے تباہ کر دی. ذاتی فوج بنائی، جلسوں پہ گولیاں چلائیں، اپنے ساتھیوں کو دلائی کیمپ میں رکھا، اور ایک منتخب مزاج آدمی تھے، بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. ان کے چاروں وزراء اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. دھاندلی انہوں نے کی، لیکن ان کے کچھ کارنامے بھی تھے، بریلینٹ آدمی تھے. ایک ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو مینشن نہیں کیا جاتا، انڈیا کو ٹھکانے پہ رکھتے تھے، امریکہ کو ٹھکانے پہ رکھتے تھے. یہ لوگ تو جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. محترمہ نے ڈٹ کے مالی بے قاعدگیاں کی، جا کے دلی میں کہا کہ بنیاد پرست ذمہ دار ہیں، ایک صدر ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا کا، ایک کرنسی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک لیگیسی جعلی تخلیق کی جا رہی ہے، اور زرداری صاحب تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی دنیا کو ایک کیا.